بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات محترم، اج دی اے سالانہ بزم سعید اور جلسہ مبارکہ جس دے اندر اسی سارے اللہ تعالیٰ دی توفیق نال شریک ہاں، اور ہر سال خصوصاً اس جگ کے اندر جس جلسے کا انعقاد کیتا جاتا ہے، میں بڑے اعتماد نال گل کر سکتا کہ پورے علاقے کے اندر ایک مثالی جلسہ ہوتا ہے. تھوڑے اندازے میں چیز نہیں، جس تلاوت کی اس بڑے معقول وقت جس نعت شریف پڑھی وہ اپنے وقت کے دائرے میں رہ کے، جس نقابت کی تھی وہ بھی اپنے وقت کے دائرے میں رہ کے، کسی بندے نے کسی دے وقت کو ڈسٹرب نہیں کیتا، اور جو میں گفتگو کر رہا میں بھی ایک خاص وقت کے بچ، اور جدوں اصل مقصودی شخصیت کا خطاب ہو سی اور آپ دے تشریف آوری ہو سی جنہاں دے واسطے سے سارے اکٹھے ہیں، اسی آہستہ آہستہ اس منزل دی طرف روا دواں. دوستان گرامی قدر، اس گل کرن دا خاص مقصد ہے، اور میں تقریباً ہر سال ایک گل اس سٹیج پہ کردا ہوں. دوروں نزدیک تو تشریف لے آئے احباب، ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ جلسہ محفل میلاد شریف ذکر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا باقی محافل کا انعقاد، تسی جاگتے پہ ہو کہ سکتے پہ ہو، باقی محافل کا انعقاد ہر بندہ کرتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ محفل ہوندی ہے اور اس کے اندر دو چیزاں کا ضیاع ہوتا ہے. تواڈے جلسیاں دے اندر، تواڈی محفلاں دے اندر دو چیزاں تواڈیاں ضائع ہو رہی ہیں. کیڑیاں کیڑیاں؟ سب تو قیمتی چیز ہے وقت. تواڈے جلسیاں وچ وقت بھی ضائع ہو رہا ہے اور تواڈے جلسیاں میں تواڈا پیسہ بھی ضائع ہو رہا ہے. اتفاق ہے اس گل دا؟ نہیں اتفاق؟ اتفاق ہے. اور میں بڑے خشوع نال گل کر رہا کہ ساڈے درمیان ایسے لوگ موجود نے جڑے عام جلسیاں اندر ظاہر میں کدی نہیں ویکھے. پورے علاقے ظاہر تھوڑی نمائندگی میں ہی کردا، انہاں پروگرام میں میں وہ بندے کدی نہیں ویکھے جڑے میں اس پروگرام تے ویکھدا. پڑھے لکھے لوگ، تعلیم یافتہ طبقہ، وہ اس 73 چک دے جلسے اندر آندا ہے. کیوں؟ انہاں نوں پتہ ہے کہ اتھے اگر اسی وقت دینا ہے نا، تو جدو شام یا رات اسی اٹھ کے واپس آنا ہے تو ساڈیاں جھولیاں قرآن اور نبی کریم دے فرمان دے نور نال مالا مال سے. استاد خالد صاحب، استاد خالد صاحب تشریف فرما دیں، اور چودھری توصیف عنایت صاحب اسسٹنٹ ڈائریکٹر اسلام آباد. ہن انہاں دے میرے اتنے آن تو پہلے اتنے پیچھے میٹنگ ہوئی، انہاں دسے میں کوئی پتہ نہیں لگا بھی، حالانکہ شیڈول میری چھٹی نہیں، لیکن رب کریم نے میری اس خواہش کو پورا فرمایا کہ آپ ہی من چھٹی مل گئی تو میں آپ ہی اتنے پہنچ گیا. اتنے پڑھے لکھے آباد کا تشریف لے آنا یہ اہل سنت کی کامیابی کی واضح نشانی ہے اور اس پروگرام کی کامیابی. جی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، غلام
ہے غلام ہے، غلامی رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ۔ ابابی مکان آل نبی اولاد علی پیر طریقت رہبر شریعت جناب پیر سید یعقوب علی شاہ صاحب آپ خانوال آپ سٹائی دی زینت بنے میں آپ نو دل دیا تھا کہ ہرائیاں دنال خوش آمدید کہنا اہلا وسہلا مرحبا ساتھ بسم اللہ دیا ہے۔ اب آپ تشریف رکھ سو، بڑی مہربانی تسی سادات استقبال کیتا، بڑی مہربانی تشریف رکھ سو اور استاد مکرم دی گفتگو جاری، مہربانی تشریف رکھ سو۔ حضرات گرامی قدر، جدوں ساڈے جلسیاں دے وچ اہتمام کیتا جائے وقت مقرر کرو اور جلسیاں دی پیسے نو مقرر کرو، یہ مستحب کم ہے، نفلی عبادت ہے۔ جس بندے دے ذمے فرض موجود ہوئے او دی نفلی عبادت قبول نہیں ہوتی، جس فرض دی قضا ادا کرنی ہوئے، جس فرض ولاونے ہوئے او فرض ادا نہ کرے او دی نفلی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اس واسطے صاحبان گرامی قدر میں داد دینا استاد اسلم صاحب نو، انہاں دی ٹیم حاجی مشتاق صاحب، باقی جتنے بھی احباب میرے سامنے تشریف فرمائیں، اگر میں سارے دا نام لینا شروع کراں تو میرے خیال ہے وہ میرے سارا ٹائم ہی نہیں لگا ویسے۔ اس واسطے انہوں میں داد دینا اور انہاں کوشش کیتی بھی اپنا تعلق ساڈے نال رکھیا، رابطے رکھے، اور آج جلسہ اس پورے علاقے اندر ایک ایسا واحد جلسہ ہے جتھے ہر خاص و عام نو اپنی اپنی منشا دے مطابق مال دستیاب ہوتا ہے۔ دوستان گرامی قدر، ایک بندہ دیہڑی لاکھ روپیہ کمیندا ہے، کتنا؟ اولو بول لاکھ۔ شامی حساب کیتا 1,10,000 روپیہ خرچہ ثابت ہویا۔ بندہ امیر کے غریب؟ جی کیوں؟ کمایا 10 لاکھ؟ جی بول پو، خرچہ پلوں پہ گیا، سٹاف واسطے وہ غریب ہو گیا ہے۔ ایک بندہ دیہڑی 1000 کمیندا ہے، شامی 300 خرچ کریندا ہے تے 700 بچیندا ہے، بندہ امیر کے غریب؟ کیوں؟ اس نو کماون دا ول آیا پر بچاون دا ول نہ آیا، وہ لاکھ کما کے بھی غریب، اس نو کماون دا ول بھی آیا تے نال بچاون دا ول بھی آیا۔ معلوم ہوتا ہے کوئی کما جانے تے بچا نہ جانے وہ بنگلے نہیں بنا سکتا، جڑا کما جانے نال بچا بھی جانے وہ ترقیاں دیا منزلہ طے کرتا ہے۔ یہ گل ٹھیک ہے یہ غلط؟ صبح اٹھیا نماز پڑھی، روزے رکھے، رمضان دے تلاوتاں کیتیاں، 4-5 ختم قرآن ایک ماہ رمضان اس کیتے، کتنے؟ 5 ختم۔ ہر سال حج اور عمرہ فقیرہ یتیمہ دی وہ دے بوئے تے لائن ہے، روزانہ لکھاں لا کے لنگر چلا کے کھوا رہے ہیں۔ اتنا عبادت گزار، اتنا تہجد گزار، اتنے صدقے خیرات کرنے والا، وہ دے کل مال ہے یا نہیں ہے؟ نا زندگی پائی 80 سال، 20 سال تو عبادت شروع کی تھی، 60 سال لگاتار رہا، مرن دے نیڑے لگا تے ایک جملہ ایو جیا بولیا، انہوں پتہ بھی نہ لگا، جا اگا اپڑیا اعمال نامہ سامنے آیا، پورے 60 سال دی عبادت تے لکیر بگ گئی۔ کمایا تھوڑا سا؟ بولو ڈھیر کمایا سا؟ بچایا ہے؟ کوئی نہیں بچایا۔ امیر کے غریب؟ ایک بندہ 5 فرض پڑھتا ہے، نماز وقت کے روزے رکھتا ہے، نفل نہیں پڑھ سکتا، عمرہ نس کیتا، حج نس کیتا، فرض نہیں ہویا اس تے، اور غریبہ یتیمہ بھی کفالت نہیں کر سکیا، لیکن مویا تا عمل سارے نال لے گیا۔ اس کمایا تھوڑا
لیکن کمائے نو بچا گیا، اس کمایا ڈھیر تے بچایا کچھ نہیں، دسو برابر ہو سکتا؟ اچھا عبادت صرف کماونی مقصود ہے کہ کما کے بچاونی بھی مقصود ہے؟ بچاونی مقصود ہے۔ آؤ کچھ یہ قرآن کو لو، عبادت بچدی کیویں، کما کے بچدی کیویں تے کمائی ہوئی برباد کیویں ہوندی ہے؟ سارے موجود صحابہ کرام تشریف فرما، نبی کریم دی کچہری، گفتگو شروع، آوازاں ہیٹھا اٹھا، نبی کریم بولے، نال کوئی اور بندہ بولیا، اس دی آواز اچھی ہو گئی، کسی دی آواز دھیمی، اس انداز نال محفل کے دوران گفتگو، کسی دی آواز نبی کریم دی آواز تو اچھی ہوئی، یہ ہویا اس کو گور کے ویکھیا نبی پاک نو، کوئی سخت لفظ بولیا سو، صرف آواز روٹین اچھی ہو گئی۔ رب نے کی فرمایا؟ خالق کائنات نے اعلان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ رب نے فرمایا، اے ایمان والو، تسی اپنی آواز نو میرے نبی دی آواز تو اچھا نہ کرو، اگر آواز اچھی ہو گئی پھر فرمایا انتحبط اعمالکم، تواڈے سارے عمل برباد کر دیاں گا۔ کہ جدوں رب نے آیت نازل فرمائی تے کوئی سنن والے کون آ؟ صحابہ کرام دے عمل ساڈے عملار ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تسی اود پہاڑ اتنا سونا خرچ کرو اور میرا صحابی جو دے برابر آدھ شیر جو دے برابر آدھ شیر دے برابر جو خرچ کرے، تسی سونا خرچ کرو اود پہاڑ دے برابر اور وہ جو خرچ کرے آدھ شیر، حضور پھر فرمایا فما بلغ مد احدہم ولا نصیفا، فرمایا کہ تواڈا سونا میرے صحابی دے جو دی برابری نہیں کر سکتا، سونا تواڈا ساڈا سونا اور وہ پہاڑ دے برابر، ادو جناب صدیق اکبر دا جاؤ تے آدھ شیر ساڈا سونا او دے برابر ہونا دی جاؤ آدھ شیر، جے کر ساڈا سونا ہونا دی جاؤ دی برابری نہیں کر سکتا تے ہن فرمایا تحبطا، اگر تہاڈی آواز میرے نبی دی آواز اچھی ہو گئی، تہاڈی آواز میرے نبی دی آواز اچھی ہو گئی، اے وہ لوگ جنہاں دے سونیاں دی جنہاں دے جواں دی برابری لوکاں دے سونے نہ کر سکن، اگر تہاڈی آواز میرے نبی دی آواز اچھی ہو گئی، فرمایا ان تحبطا اعمالکم وانتم لا تشعرون، میں تہاڈے سارے عمل برباد کر دیاں گا۔ سبحان اللہ، یہ جرم ہویا، آواز اچھی ہوئی تے نتیجہ کے نکلیا، عمل سارے کہنو آکھیا صحابہ کرام مخاطب، صحابہ دا عمل کتنا ہے؟ مجاہدین اسلام نے، مہاجرین نے، انصار نے، مکے تو ہجرت کرنے والے، اولئکا ہم الصادقون دی مقام والے اور اولئکا ہم المفلحون دے درجے والے، جے کر ہونا دا رب کریم اعلان فرماندا ہے کہ تسی مہاجر تسی انصاری اور تواڈے ایڈے مرتبے تواڈا ایڈا مقام، لیکن جے کر تواڈی آواز میرے نبی دی آواز تو اچھی ہو گئی، فرمایا پھر میں تواڈے عمل برباد کراں۔ دس ساڈی ٹھیکے حیثیت ہے، ساڈی حیثیت ہے کیا صحابہ کرام نے، توجہ ہے تواڈی، کیا صحابہ کرام نے نبی کریم دے بارے گل لکھی کہ نبی کریم کد پیچھے نہیں جان دے؟ کیا صحابہ گل کرتے ہیں
کہ نبی کریم کد پیچھے نہیں جان دے؟ کیا صحابہ گل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی قبر نعوذ باللہ مر کے مٹی نال مٹی ہو گئے؟ کیا صحابہ گل کرتے ہیں؟ کیا صحابہ یہ گل کرتے ہیں کہ نبی جاندا کچھ نہیں؟ کیا صحابہ یہ گل کرتے ہیں کہ نبی دے کول طاقت کوئی نہیں؟ اور جدوں ایسی گفتگو صحابہ نہیں نہ دے واسطے حکم کی ہویا اگر تہاڈی آواز میرے نبی دی آواز اچھی ہو گئی میں تہاڈے عمل برباد کر دیاں گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ عبادت کرنی بھی ضروری ہے، عبادت کیتی ہوئی بچاونی بھی ضروری ہے۔ عبادت کریے تے بچائیے کیویں؟ فرمایا سر میری بارگاہ اندر جھکا، اور بچی کیویں؟ فرمایا دل میرے یار دی بارگاہ اندر جھکا دے۔ عبادت شیطان کتنی کیتی؟ 6 لاکھ سال۔ کتنی؟ چپے چپے تے عبادت۔ بچی بڑی نمازاں پڑھیاں وہ دے پیچھے نماز پڑھ سکیں دی، عبادت گزار چھوڑا تے کیتا کیس؟ ایک لفظ جناب سیدنا آدم علیہ السلام خلیفۃ اللہ علی الارض انہاں دے متعلق ایک لفظ بولیا اور گل کی کہ انا خیر منہ، میں انہاں تو بہتر، انہاں نو تے مٹی وچ پیدا فرمایا اور میں نو تے اگ وچ پیدا فرمایا، اس واسطے میں بہتر۔ رب کریم نے فرمایا میں تیری عبادت دی لوڑ نہیں، تو کرتا جاننا ہے پر کیتی عبادت بچا جاندا، عبادت کر جاننا ہے پر کیتی عبادت بچا جاندا۔ عبادت کرنی بھی ضروری ہے تے بچاونی بھی ضروری ہے۔ میرے دوست، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ دا ادب عبادت نو بچا سکدا ہے۔ آپ دی بارگاہ دا ادب عبادت نو۔ دوستان گرامی قدر، حضرت امام مالک امام مدینہ آپ موجود نے اپنی مسجد نبی شریف کے اندر، اور تابعین وچوں نے صحابہ کرام دی زیارت کرنے والے۔ امام مالک کون ہے؟ امام مسجد نبوی ہے، مسجد نبی دا امام ہے۔ آپ تشریف فرما لے، اس دوران ابو جعفر خلیفہ آ گیا، انہیں آ کے گفتگو شروع کی تھی، اور جہاں گفتگو شروع ہوئی وہ دی آواز اٹھن لگ پئی، خلیفہ وقت دی آواز اچھی ہونے لگ پئی۔ امام مالک بول کے فرمایا اے خلیفہ وقت تینوں پتہ کوئی نہیں تو کس بارگاہ دے اندر حاضر ہے، اس واسطے اپنی آواز نو آہستہ کر، کیونکہ اس بارگاہ دا ادب رب کریم نے قرآن وچ خود سکھایا، خود سکھایا رب نے، اس بارگاہ دا ادب رب نے سکھایا۔ خلیفہ سہم گیا۔ اچھا اس وقت نبی کریم ظاہری یاد نال زندہ نہیں، آپ اپنی مزار پر انوار وچ مسجد نبی شریف دے نال روضہ تر دے اندر امام مالک سمجھان لگے اے خلیفہ وقت تینوں پتہ ہونا چاہیے اس بارگاہ دا ادب رب خود سمجھاندا ہے۔ ہن خلیفے نو چاہیے وہ ایک گل کرتا جناب والا نبی کریم تو فوت ہو گئے، آپ کا انتقال ہو گیا ہے، اس واسطے آپ دے انتقال تو بعد اسی جتنا مرضی شور کر لئیے ساڈے واسطے کوئی ممانعت نہیں، لیکن امام مسجد نبی اتو یہ بھی گل سمجھ آ گئی کہ مسجد نبی دے امام دا عقیدہ اس ویلے کیا، اگر اے عقیدہ موجودہ عقیدہ نال تیلی ہو جائے، موجودہ عقیدہ نال مل جائے تو معاملہ ختم ہو گیا، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ گزرے نے جنہاں نے نبی کریم دے وصال تو بعد بھی صرف آپ دی ذات دی نہیں بلکہ آپ دے روضے دی درو دیوار دیاں بھی فاصلہ کی درو دیوار مصطفیٰ دا بھی قیام کیتا، ادب کیتا، درو دیوار مصطفیٰ دا، روضہ انور دا بھی ادب کیتا، روضہ انور دا بھی ادب کیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ
تشریف لے آئے تو آڈا میرا اسا سب دا مقصود ہی ہوئے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مفسر قرآن اور جسٹس انہوں نے ایسے ہیرے تراش تراش کے اہل سنت کے حوالے فرمائے اولو بولے سبحان اللہ مطلب کچھ ہو پر اس واسطے تسی مہربانی فرمائے ہو ہون تک کچھ رہ جاؤ جعفر قریشی تو اپنے علماء نو سنو محققین نو سنو جنہاں دی تحقیق کردیا زندگیاں بسر ہو گئیاں جڑے پھوڑیاں تے بہ کے نبی کریم دی حدیث دا مطالعہ کرنے والے لوگ نے اور یہ حضور نبی کریم دی رحمت دا فیضان ہے میں نے قاری صاحب رکتا لے کے لیا میں حضور شیر پڑھ لیتے کام مقدہ پہ آ جائے حضور دی رحمت دا فیضان ہے اسے رحمت دے رحمت میرے حضور دی وجہ پہ مار دی رحمت میرے حضور دی وجہ سکتے ہو تے محبت لالا جا گناہگارا کوشش کرو کوئی زبان خاموش نہ روے آ جا گناہگارا میں تینوں رحمت میرے بمار صلاۃ الا رحمت للعالمین رحمت میرے حضور دی واجا کئی مار دی آجا گناہگارا آجا ولو انہم اظلموا انفسہم جاؤوکا فاستغفر اللہ واستغفر لہم الرسول لوجدوا اللہ توابا الرحیم آجا کل قیامت کو پتہ لگ سجن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جناب اعلان فرمایا لا اول شافین اول مصفین اور فرمایا لا اول ان یحرکو حلق الجنہ ادعیو صدا آجا گناہگارا میں تینوں ماں چھوڑ گئی باپ چھوڑ گیا بیٹا چھوڑ گیا بیوی چھوڑ گئی بچے چھوڑ گئے استاد چھوڑ گیا شاگرد چھوڑ گیا بھائی بھائی نے چھوڑ گیا سورج سویرے دے برابر آ گیا اور زمین تپ کے تانبے کی طرح ہو گئی ہر پاسے نفسا نفسی دی کیفیت کاری ہو گئی اس وقت صوفی تصوف بھول گیا عالم علم بھول گیا زمیندار نو جائیداد بھول گئی ہر کسی نو ہر شے بھول گئی اتنی آواز کالی کرنی والے دی آجا پیدوئی تے کو آئی آجا گناہگارا انا اول من یحرک حلق الجنہ اور فرمانا خطیبہم اذا انصتوا انا خطیبہم اذا انصتوا انا خطیبہم اذا انصتوا اس خطیب معاشر نے کلیم معاشر نے آخرا کے پاس